حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ساری زندگی مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، ساری زندگی مجھے کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دکھ تکلیف مجھے نہ پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے، آپ اگر دنیا میں ہیں تو دنیا میں یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، غم بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، دکھ درد تکلیفیں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور اس کے ساتھ خوشیاں، صحت، فراوانی، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کرو، میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کی غم پریشانیاں ساری موت تک دور ہوں، لیکن آپ میرے لیے کوئی ایسا خوشحال شخص لے آئیں جس پر کبھی کوئی پریشانی، کوئی غم، دکھ تکلیف، کوئی بیماری نہ آئی ہو، کوئی مثال پیش کرو تاکہ میں اللہ کے سامنے اس کو پیش کر کے کہوں کہ یا اللہ اس بندے کے حالات بھی اس جیسے بنا دے۔ تو وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ میں تو کتنے لوگوں کو خوشحال دیکھتا ہوں روزانہ، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کسی کے پاس بنگلے ہیں، کوٹھیاں، مکانات ہیں، کسی کی صحت اچھی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا شخص مل جائے گا جس کے پاس بنگلے اور مکانات بھی ہوں، جس کے پاس گاڑیاں بھی ہوں، مثال کے طور پہ آج کی مثال دے رہا ہوں، جس کے پاس صحت بھی ہو، اولاد بھی ہو، عزت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو۔ تو اس وقت اس شخص نے خیال کیا کہ میں ایسے شخص کو تلاش کر لوں گا جس کے پاس مال و دولت بھی ہو، خوشی بھی ہو، صحت بھی ہو، اولاد بھی ہو، سب کچھ ہو۔ تو وہ شخص نکلا اور دیکھتا ہے ادھر ادھر، کہیں کسی خوشحال شخص کو دیکھتا تھا تو اس کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگتا تھا، اور اس کے پاس جاتا اور پوچھنے لگتا آپ کے پاس مال و دولت؟ ہاں بہت ہے، بہت مال و دولت ہے۔ اچھا اولاد؟ الحمدللہ بہت اولاد ہے۔ اچھا کوئی پریشانی، کوئی بیماری؟ نہیں، کوئی پریشانی بیماری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں؟ نہیں، میری کسی سے دشمنی ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو گئی، میں اپنے گھر میں رات نہیں گزار سکتا، میں اپنے اولاد کے ساتھ خوشی سے نہیں رہ سکتا، دشمن میرے در پہ ہے تو وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ کہا کہ اچھا اس کے ساتھ تو بہت بڑا معاملہ ہے، چلو کوئی اور دیکھوں، ایسا نہ ہو کہ میں خضر علیہ السلام کے پاس اس کو لے جاؤں، خضر علیہ السلام دعا کرے کہ یا اللہ اس جیسا بنا دے، میرے بھی دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ تو کسی دوسرے کے پاس، دوسرے کی تلاش میں نکلا اور تلاش کر رہا ہے ادھر ادھر، اور کسی اور شخص کو دیکھتا ہے وہ بڑا خوشحال ہے، اس کے حالات معلوم کرتا ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اب اس کے قریب جا کے اس سے پوچھتا کہ بھئی آپ کے پاس مال و دولت ہے؟ جی ہاں ہے۔ آپ کا اپنا گھر بھی ہے؟ جی ہے۔ اچھا آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کی اولاد؟ نہیں، میری اولاد نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ میں مر گیا تو یہ ساری جائیداد کا وارث کون بنے گا، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ کہا کہ اس جیسا بھی نہیں بننا چاہتا، میرے پاس مال و دولت ہو، اولاد کے بغیر خوشی کیا ہے۔ پھر نکلتا اور تلاش کرتا کسی خوشحال شخص کو، اور دیکھتا کسی کو خوشحال، کسی کو ہنستا ہوا، تو اس کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا کہ بھائی آپ خوش ہیں؟ جی میں خوش ہوں۔ کوئی پریشانی، مال و دولت ہے، اولاد ہے، بہت ہے، کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی بیماری؟ ہاں مجھے کینسر ہے، مجھے فلاں بیماری ہے۔ تو وہ شخص تھک گیا، دن، ہفتے، مہینے، سال گزرنے کے بعد وہ شخص پھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے تو اتنے عرصے میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو ہر لحاظ سے خوش ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اس دنیا میں یہ کبھی مت سوچو کہ میں ایسا کوئی کام کروں، محنت کروں کہ میں ہر حال میں تمام طریقوں سے اور ہر لحاظ سے میں خوشحال رہوں۔ کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کو لگی رہے گی، کیونکہ یہ دنیا ہے۔